زندگی کے تمام مسائل کو قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر کے حل کیا جائے گا، باہر جا کر کے نہیں۔ جہاں تک امام کا معاملہ ہے، امام غلطی کر سکتا ہے، جی ہاں غلطی کر سکتا ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ عماد الدین ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ایک شخص ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا، اور اسی درس میں امام شافعی بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے، اسی وجہ سے آپ سند دیکھیں گے تو عام طور پر سند اس طرح ملتی ہے، یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت اس سند کو متصل سند کہا جاتا ہے کہ ہر ایک اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے۔ امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے، اور امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے، امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ روایت متصل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے کہا ہے۔ ہاں اگر جرح کی گئی ہے کسی کے اوپر تو حضرت امام ابو حنیفہ ہے، لہذا انہیں سندوں کے اندر نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ سند کے اندر لیے جانے کا مطلب یہ کسے کہوں، کسی کا ان کو اپنی سند میں نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجروح راوی ہے، ثقہ نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سند میں ہے، امام مالک سند میں ہے، امام احمد بن حنبل سند میں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ سند میں نہیں ہے۔ اور کتب ستہ کے مصنفین نے حضرت امام ابو حنیفہ کو اپنی سند کے اندر نہیں لیا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، امام شافعی شاگرد ہیں۔ اب یہ آدمی آتا ہے، کہتا حضرت ایک مسئلہ ہے، یہ پوچھو۔ کہا کہ میرے پاس ایک توتی تھی، توتی سمجھتے وہ جو نائٹ اینگل ٹائپ ہوتی ہے، وہ بلبل جیسی، وہ بہت پیاری آواز نکالتی ہے۔ تو جیسے طوطے کو کوئی چیز سکھا دو تو بولتا ہی رہتا ہے، اللہ اللہ تو اللہ اللہ بولتا رہتا ہے، ابا ابا تو ابا ابا بولتا رہتا ہے، جو سکھا دو۔ تو یہ توتی اس کے پاس تھی۔ کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور میری توتی کو اس نے خریدنا چاہا، تو میں نے کہا کہ بھائی 1000 روپے میں دوں گا۔ تو 1000 درہم دے کر کے وہ شخص میری توتی لے کر چلا گیا، اور اس نے توتی کی صفت پوچھی تو میں نے یہ بتایا کہ یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے، she keeps on talking، یہ بولتی ہی رہتی ہے، بولتی ہی رہتی ہے۔ کہا کہ بولتی ہی رہتی ہے؟ ارے بھائی بولتی ہی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق۔ امام مالک سے پوچھ رہا ہے کہ حضرت اب معاملہ یہ ہے کہ وہ واپس توتی میرے پاس لے آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا 1000 درہم واپس کر اور یہ توتی اپنے پاس رکھ، تو نے یہ کہا تھا کہ یہ برابر بولتی رہتی ہے لیکن کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، لہذا تیری بات بالکل غلط ہے۔ تو حضرت میں نے پیسہ تو دے دیا، توتی اپنے پاس رکھ لی، لیکن اب مسئلہ بیوی کا ہے، اس کے اوپر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی، اس لیے کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی توتی برابر نہ بولتی ہو، میرا یہ قول صحیح نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق، تو میری بیوی کے اوپر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ توتی کبھی کبھی خاموش ہو جاتی ہے، بولے ہاں خاموش ہو جاتی ہے، کہا کہ طلاق پڑ چکی۔ وہ بیچارہ مایوس ہو کر کے جا رہا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے لگ کر کے ایک جگہ آئے اور کہا کہ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا میرے پاس ایک توتی تھی، ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا، 1000 درہم میں خرید کر کے لے گیا اور میں نے کہہ دیا کہ یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق۔ تو وہ توتی واپس لے آیا، 1000 روپیہ واپس لے کر کے گیا اور یہ کہہ رہا تھا یہ توتی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے اور تو نے کہا تھا یہ برابر بولتی رہتی ہے، اسٹاپ ہی نہیں کرتی ہے بولنا۔ تو روپیہ تو میں نے دے دیا، توتی رکھ لیا، لیکن اب مسئلہ بیوی کا ہے، طلاق پڑی کہ نہیں؟ تو کہا کہ میرے استاذ نے کیا کہا؟ کہا کہ آپ کے استاد امام مالک کہتے ہیں طلاق ہو گئی ہے، ایک طلاق پڑ چکی ہے۔ امام مالک نے طلاق نہیں پڑی، بتائیے۔ استاذ کہہ رہا ہے طلاق پڑ گئی ہے اور شاگرد کہہ رہا ہے، حضرت امام شافعی فرما رہے طلاق نہیں پڑی۔ بڑا خوش ہوا، امام مالک کے پاس آیا اور کہا کہ جناب آپ کہتے ہیں طلاق پڑ گئی، لیکن آپ کا ایک شاگرد کہتا ہے طلاق نہیں پڑی۔ کہا کہ کون ہے وہ؟ کہا کہ محمد ابن ادریس الشافعی۔ کہا کہ بلاؤ اس کو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلائے گئے۔ کہا کہ میرے بچے تو نے کیسے کہا کہ طلاق نہیں پڑی جبکہ معاملہ ایسا ایسا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ یہ بولتی ہی رہتی ہے اور وہ کبھی چپ ہو جاتی ہے، طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ طلاق پڑ گئی۔ کہا کہ نہیں طلاق نہیں پڑی۔
کہا کہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں اسی حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ آپ کا فتویٰ غلط ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ کہا کہ وہ حدیث پیش کر۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کے تناظر میں یہ کہا تھا کہ طلاق نہیں پڑی، اب وہ حدیث امام شافعی کی طرف سے میں سنا رہا ہوں، یعنی جلال الدین قاسمی۔ حدیث اس طرح، وعن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو جہم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فسئلوا كل ما له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل اللہ فی خیرا اغتبت رواہ مسلم فی کتاب الطلاق۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطلاق کے اندر لائے، ایک صفحے کے اوپر یہ پوری روایت تھی، میں نے پوری پڑھ دی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو عمر حفص نے ان کو طلاق دے دی۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے 2 طلاقیں تو سامنے ہی دے دی تھی اور ایک طلاق وکیل کے ذریعے بھیجا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ فون کے اوپر بھی اگر کوئی طلاق دے اور آواز ممیز ہو تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، طلاق بتہ دے دی تھی انہوں نے جس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، اور اپنے وکیل کو انہوں نے بھیجا، وہ غائب تھے، وہ غائب، وہ موجود نہیں تھے۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ، اپنے وکیل کو بھیجا کچھ جو دے کر کے کہ وہ اس کو میں نے طلاق دے دیا ہے فاطمہ بنت قیس کو، اس کو یہ جو دے دینا، بس ہمارے درمیان اس کے درمیان اب کوئی رابطہ نہیں رہا۔ وہ جو دیکھ کر کے بفر گئی ہے، فسخطته، وکیل کے اوپر غضبناک ہو گئی، کہا کہ میرے ساتھ اتنے دنوں تک اس نے زندگی گزاری ہے، وہ تھوڑا سا جو بھیجا اس نے میں نہیں لیتی، مجھے اور کچھ چاہیے۔ تو وکیل نے کہا واللہ ما لک علینا من شیء، تیرا ہمارے اوپر کچھ بنتا نہیں، یہ تو ہم نے ایسے ہی دے دیا ہے، یہ جو دے رہے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ہم دے رہے ہیں۔ کہا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک لہ، بھاگی بھاگی حضرت فاطمہ بنت قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول معاملہ ایسا ایسا ہے، وذکر ذلک لہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ لیس لک علیہ نفقۃ، اب تیرے نفقہ تیرے شوہر کے اوپر نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا، آپ نے حکم دیا کہ تو جا کر کے ام شریک کے گھر میں عدت گزار لے، اس لیے کہ تیرے اوپر طلاق پڑ چکی ہے، اب عدت گزار لے۔ یہ ام شریک ایک انتہائی فیاض خاتون تھی، صحابہ کرام کو دعوت دیتی رہتی تھی اور ہیلپ کرتی رہتی تھی، صحابہ کرام کا غریبوں کی مدد کرتی رہتی تھی، بڑی فیاض خاتون تھی۔ کیا نام تھا ان کا؟ ام شریک۔ بہت ساری بار یہ دعوتیں کرتی رہتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا گھر بہت بڑا ہے اور وہاں جا کر کے تو عدت گزار لے۔ تو جب چلنے لگی ثم قال، پھر فرمایا اے سن، تلک امرأۃ یغشاہا صحابی، وہ تو ایسی عورت ہیں کہ جن کے پاس میرے صحابہ بہت آتے جاتے ہیں، بے پردگی کا اندیشہ ہے۔ دیکھیں پردے کا کتنا خیال رکھا ہے اسلام نے کہ عورتوں کے لیے پردہ کس قدر ضروری ہے۔ آج اسی پردے کو نظر انداز اور اگنور کرنے کی وجہ سے بے حیائی، فحاشی، ریپنگ کے کیسز وجود میں آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا کہ ام شریک کے گھر میں جا کر کے عدت گزار لی، لیکن آپ نے پھر روکا، کہا کہ تلک امرأۃ یغشاہا صحابی، ارے وہ ایسی عورت ہے کہ برابر دعوت کرتی رہتی، میرے صحابہ بہت سے آتے جاتے رہتے، وہاں بے پردگی کا خطرہ ہے، تو ایسا کر اعتدی عند ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزار لے، فإنہ رجل اعمی، ہی از اے بلائنڈ مین، وہ بیچارے اندھے آدمی ہے، تو اگر اتفاق سے تو کبھی کپڑا بدل لے وہ آ جائیں تو بے پردگی کا خطرہ نہیں۔ تضعین ثیابک، تو کپڑے اتار رہے ہو اور آ جائیں تو چونکہ وہ اندھے آدمی ہے لہذا کوئی بے پردگی کا معاملہ نہیں ہوگا، اور جب تو حلال ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ فَإِذَا حَلَلْتَ فَآذِنِينِ، جب تو حلال ہو جائے، تیری عدت پوری ہو جائے، 3 حیض پورے ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ کہتی ہیں قالت فَلَمَّا حَلَلْتُ، جب میں حلال ہو گئی، ذَكَرْتُ لَهُ،
تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول عدت ختم ہوتی 2 آدمیوں کا پیغام میرے پاس آیا ہے. کہا کہ کون کون؟ کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے، کہا دوسرے ابو جہم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک معاویہ کی بات ہے سعلوکن، وہ تو بہت ہی غریب آدمی ہے، لا مال لہ، اس کے پاس کوئی مال ہی نہیں. اس کا مطلب لڑکی کم سے کم ایسے آدمی کو دی جائے جو کم سے کم کھلا پلا لیتا ہو، جس کو خود کھانے کے بعد ہوں، لڑکی کو کیا کھلائے گا. تو کہا آپ نے جہاں تک معاویہ کی بات ہے فسعلوکن، وہ تو بہت غریب آدمی ہے، لا مال لہ، اس کے پاس مال نہیں. اور دوسرے یہ کہ نکاح کے بارے میں لوگ کسی اچھے آدمی سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ میں فلاں جگہ سے لڑکی لا رہا ہوں، فلاں جگہ لڑکی دے رہا ہوں، مشورہ کر لینا چاہیے. اور جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مشورہ دیا کہ جہاں تک معاویہ کی بات ہے وہ تو غریب آدمی ہے، لا مال لہ، اس کے پاس مال وال نہیں ہے. رہا ابو جہم، تو اس کے بارے میں ایک بات دھیان میں رکھ لے، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، جہاں تک ابو جہم کی بات ہے یہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے، بہت مارتا ہے. ضراب للنساء، عورتوں کو خوب پیٹتا ہے، دے مارتا ہے. اما ابو جہم فلا يضع عصاه عن عاتقه، عاتق مانے کندھا، اپنے کندھے سے وہ اپنا ڈنڈا اپنا سوٹا اتارتا ہی نہیں ہے، بہت مارتا ہے عورتوں کو. ضراب النساء، عورتوں کو بہت پیٹنے والا ہے. تو اسامہ ابن زید سے نکاح کر لے. تو کہنے لگی کہ میں اسامہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی. کہا کہ کر لے. آپ نے پھر کہا ثم قال ان کہ اسامہ سے نکاح کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر فاطمہ بنت قیس نے اسامہ ابن زید سے نکاح کر لیا. کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے سے جو میں نے یہ نکاح کر لیا تھا کہ اغتبت، میرے اوپر رشک کیا جاتا. اور تو کہتی تھی کہ جوڑی ہو تو اسامہ ابن زید اور فاطمہ بنت قیس کی، اور میاں بیوی تو ایسے اغتبت، میرے اوپر رشک کیا جاتا تھا. استدلال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اس حدیث پاک کے ایک ٹکڑے سے کہ ابو جہم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنا سوٹا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے. اب بتائیے نماز پڑھتے رہے ہوں گے تو کیا سوٹا اپنے کندھے پر رکھ کر کے پڑھتے رہے ہوں گے؟ وضو بنا رہے ہوں گے تو کیا سوٹا اپنے کندھے پر رکھتے رہے ہوں گے؟ گویا کثرت کا اعتبار کیا جائے گا. اگر کثرت سے وہ بول رہی ہے توتی تب تو اس حدیث کی روشنی میں وہ بولنا ہی مانا جائے گا. اگر کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت کا اعتبار کیا جائے گا. اگر وہ بولتی ہی رہتی ہے لیکن کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے تو اس حدیث کے آئینے میں طلاق نہیں پڑی، اس لیے کہ کثرت کا اعتبار کیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی مسئلہ حیات کا آئے تو احادیث رسول اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے آئینے ہی میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا.